الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک ایسی آیہ کریمہ لے کر آیا ہوں کہ جو ہم سب کے لیے، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیہ ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، مشعل راہ ہے، لیکن آج جو میں آیہ کریمہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ ہر طبقے کے لیے اور بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، خصوصاً آج کے دور میں، اور ہر دور میں امپورٹنس رکھتی رہی ہے، لیکن آج اس کی اہمیت کچھ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تحسبن الذین، لا تحسبن، ان لوگوں کو شمار ہی نہ کرو، ان لوگوں کو شمار کسی کھاتے میں ہی نہ لاؤ ان لوگوں کو، یعنی وہ لوگ اتنے گھٹیا ہیں، اتنے ان کے گھٹیا کام ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی شمار میں لایا جائے، ان کو کسی کھاتے میں لایا جائے، ان کو کوئی امپورٹنس دی جائے۔ لا تحسبن، ان لوگوں کو کوئی امپورٹنس ہی نہ دو، الذین یفرحون بما اتوا، جو اپنے گھٹیا کاموں پر خوش ہوتے ہیں، اپنے گندے کاموں پر جو خوشیاں مناتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند یہ کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوئے اچھے کام، ان اچھے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس ان کو گمان نہ کرو کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے، بس ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا ہوا شمار نہ کرو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیہ ہے یہ سورہ آل عمران 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی 188ویں آیہ کریمہ ہے۔ سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہودی علماء آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے تھے اور باتیں گھڑتے تھے، اور وہ جو آ کے اپنی قوم کو بتاتے تھے۔ تو یہ ان کی گھٹیا کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو اپنے گھٹیا کام ہیں پھر اس پہ وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر کے آئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گھٹیا گھٹیا باتیں لگا کے فتوے گھڑتے تھے، اور فتوے گھڑ کے، یعنی کہ ان کی تورات میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کی ہر نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تورات میں دکھائی ہوئی تھی، تو وہ چھپا لیتے تھے ان چیزوں کو اور آیات کو بدل دیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، سوالات کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے تھے، وہ اپنی قوم کو جا کے بات کچھ کی کچھ جا کے بنا کے دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یہ جو گھٹیا کام ہیں ان کے جو کرتے ہیں اور اس پر پھر خوش ہوتے ہیں، ان کو رہنے دو، ان کو کسی کھاتے میں ہی نہ لاؤ۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوئے ان کو ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، یعنی سمجھتے ہیں کہ جو دینی ڈیوٹیاں ہیں وہ جو نہیں دے رہے، سر انجام دے رہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ان کی تعریف کی جائے کہ بڑے دیندار ہیں، بڑے حق پرست ہیں، ان کو دیندار بھی کہا جائے اور حق پرست بھی کہا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ساری آیہ کریمہ میں نے آپ کو سنا دی
یعنی کہ یہ اس کا شان نزول جو ہے وہ سیاق و سباق جو ہے وہ یہودی علماء اس کے مراد ہیں. لیکن اگر ہم اس آیہ کریمہ کو بغور دیکھیں تو یہ ہر وقت کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ آیہ کریمہ صادر ہوتی ہے. یعنی آپ دوبارہ پڑھیے، اب اس طریقے سے پڑھیے اس آیہ کریمہ کو، اس طریقے سے اس پر غور کیجئے کہ یہ آج کے وقت کے لیے نازل ہوئی ہے یا جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اب ہم اس کو اپنے معاشرے پر لاگو کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا سیاق و سباق سے جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، یہ جو گھٹیا کام کرتے ہیں ان پر جو خوش ہوتے ہیں وہ لوگ خود بہت گھٹیا ہیں. جو اپنے گھٹیا کاموں پر خوش ہوتے ہیں، اپنے کمینے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، اپنے گندے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، فرمایا ان کو شمار ہی نہ کرو، ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاؤ، ان کو گنو ہی نہ، وہ خود بڑے گھٹیا ہیں. اچھا، ایک صفت یہ بیان کر دی کہ گھٹیا کام کرنا اور پھر اس گھٹیا کام پہ خوش ہونا، اترانا، فخر کرنا، یہ ایک صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت بتائی وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی جو اچھا کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس کام پہ ان کی تعریف کی جائے. دو باتیں ہو گئی نا، پہلے گھٹیا کام اور دوسرا جو ہے وہ جو کام کیے نہیں اس پہ تعریف کی جائے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دو عادتیں بتائی گئی ہیں، پہلی عادت، کیا یہ اس معاشرے کے اندر یہ بات سرایت نہیں کر گئی کہ ہر بندہ ہی گھٹیا کام کر رہا ہے، گھٹیا کام کر رہا ہے اور پھر اس پہ فخر کر رہا ہے، یعنی مطلب کہنے کا یہ اب میں کیا ان گھٹیا کاموں کے نام اپنے منہ سے لوں. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب بھری پڑی ہے، فیس بک بھرا پڑا ہے کہ ہر پرلے درجے کا گھٹیا کام بندہ کر رہا ہے اور اس پہ پھر خوش ہو رہا ہے، اس پہ پھر فخر کر رہا ہے. تو کیا یہ اگر ہم دیکھیں اس وقت کے تناظر میں تو کیا یہ آیہ کریمہ یہ لگ نہیں رہا کہ اس وقت کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو بلا شک اور بلا شبہ قرآن مجید، فرقان حمید قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں. تو یہاں پہ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گھٹیا کام لوگوں کے اور پھر وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، پھر اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو کیا آج کے دور میں یہ نسور پھیل نہیں گیا؟ ہر قوم میں، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں تو یہ بیماری بہت زیادہ گھر کر گئی ہے. تو جب یہ پتہ چل گیا، اب آگے اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس پہ اس کی تعریف کی جائے. اب یہاں میں بتاتا ہوں آپ کو کون سے کام ہے جو کام کیا ہی نہیں ہے. یعنی یہ عام معاشرے میں جو عام لوگوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی کہ آپ کسی پہ احسان نہیں کیا ہوا اور جب اس کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ احسان جتاتے ہیں، جی میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، حالانکہ اس نے وہ نیکی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس نے وہ نیکی کی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ عام عوام الناس میں ایک کام کیا ہی نہیں ہے. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنی رپورٹ دے رہے ہیں. اب آپ نے ایک کام کیا ہی نہیں، آپ اس کو اپنی رپورٹ میں شامل کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کی تعریف بھی کی جائے. تو اگر یہ دیکھا جائے نا ہم معاشرے میں تو ہر طبقہ ہمارے معاشرے کا اس بیماری میں مبتلا ہے. دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، دونوں برائیاں، دونوں گھٹیا درجے کے کام ہیں اور دونوں ہی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. یعنی ہر بندہ گھٹیا کام میں پڑا ہوا ہے، کمینے کام میں پڑا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ. ہر بندے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے سے مراد ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گھٹیا کام میں پڑے ہوں اور پھر اس پہ اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات.
دوسری یہ بات کہ جو کام کیا ہی نہیں ہے اس کام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے ان یحمدوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو اب پتہ چلا کہ معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں اور جتنے بھی افراد ہیں معاشرے کے، اور جس رنگ سے، جس نسل سے، جس ملک سے بھی، جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، سارے جو ہیں ان دو بیماریوں میں مبتلا ہیں. اچھا، اب یہ جو چیز ہوگی دو بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. اب جو پچھلا لا تحسبنہ جو تھا نا، اس کا مطلب تھا کہ ایسے لوگوں کو، یہ نیچ درجے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ان کو وقت ہی نہ دو، ان کو امپورٹنس ہی نہ دو. اور یہ جو دوسرا لا تحسبنہ ہے، اس کا مطلب ہے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. ان لوگوں کو یہ نہ گمان کرو کہ یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دوزخ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گھٹیا پن کی وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں گر کر ہی رہیں گے. ناظرین اکرام، یہ آیہ کریمہ آپ نے سن لی اور اس کی تفسیر بھی سن لی. یہ عام لوگوں کے لیے آیہ کریمہ ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے امپورٹنٹ طبقات ہیں اس معاشرے کے کہ جو اس آیہ کریمہ کی زد میں آتے ہیں، اور یہ جو میرے ولاگ کا حصہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلا تھا نا کہ عوام الناس کے لیے، اب ہے خواص الناس کے لیے، جو خواص ہیں ان کے لیے، کہ وہ کون سے خواص لوگ ہیں کہ جو اس آیہ کریمہ کے زد میں آتے ہیں. تو آئیے باری باری ان کو گنتے ہیں. سب سے پہلے تو ہیں علماء، دوسرے نمبر پر ہیں سیاستدان جو اس کی زد میں آتے ہیں. یہ جو دو بیماریاں میں نے بتائی نا، بلکہ میں نے نہیں بتائی، یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو ان دو بیماریوں کی زد میں کون سے لوگ ہیں جو بہت برے طریقے سے ان بیماریوں کا شکار ہیں؟ ہاں، بہت برے طریقے سے ان دو بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہیں. وہ کون سے طبقات ہیں؟ سب سے پہلے ہیں علماء. میں علماء کو کیوں سب سے پہلے رکھا، اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. اس وجہ سے کہ یہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنی کتاب کی وراثت کے لیے. وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ اسْتَفَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کتاب کی وراثت کے لیے لوگوں کو چن لیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کتاب کی تبلیغ کے لیے، اس کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کتاب کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کتاب کی تبلیغ کے لیے، تو پھر اگر تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے تو پھر بہت بری بات ہے. اس لیے علماء سر فہرست ہیں اس برائی میں، اور ہمیں چاہیے کہ علماء کو سر فہرست رکھیں اور علماء کو جو ہے یہ باتیں سنائیں، تاکہ علماء جو ہیں وہ راہ ہدایت پر آ جائیں. کہ اگر علماء راہ ہدایت پر آ گئے تو پھر ساری امت ہی راہ ہدایت پر آ جائے گی. تو سب سے پہلے تو علماء آتے ہیں. اس کے بعد کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بعد سیاستدان ہیں. علماء کے بعد میں نے سیاستدانوں کو اس لیے رکھا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کا جو دین ہوتا ہے نا وہ علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس لیے علماء کے بعد سیاستدانوں کا آتا ہے. اب علماء کے اندر میں پیروں کو بھی لے لوں گا، شیوخ کو بھی لے لوں گا، وہ سارے اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. شیوخ، پیر، یہ سارے علماء کے دائرے میں ہی وہ اسی زمرے میں ہی آ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر سیاستدان ہو گئے. اور سیاستدانوں کے بعد کون سے لوگ آ گئے؟ دانشور، صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار. ٹھیک ہے جی، یہ تیسرے نمبر پر یہ لوگ آتے ہیں جو ان دو بیماریوں کا شکار ہیں. اور چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا ولاگرز. سوشل میڈیا ولاگر جو ہیں وہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں جو ان دو بیماریوں کا شکار ہیں. اور پانچویں نمبر پر جو ہیں وہ آتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. پانچویں نمبر پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آتے ہیں جو ان دو بیماریوں کا شکار ہیں. اور چھٹے نمبر پر عوام الناس ہیں، جن کا میں نے سب سے پہلے ذکر کر دیا اور جن کا بتا دیا. اب آئیے ہم باری باری ان کا ذکر کرتے ہیں.
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ ان تمام لوگوں پر کس طریقے سے لاگو ہوتی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، اس آیہ کریمہ سے جو پچھلی آیہ کریمہ ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو ہر آیت کی اگلی آیت اور پچھلی آیت، جو اس سے پہلے والی اس کو بھی پڑھیں، جو اس کے بعد والی ہے اس کو بھی پڑھیں۔ تو جب آپ پڑھیں گے آپ کو بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایسے آیات آپس میں ملی ہوئی ہیں جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، یا جو زنجیر جو ہوتی ہے اس کے کڑے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو ہر آیت پچھلی آیت کے ساتھ اور ہر آیت اگلی آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر وہ اگلی آیت جو ہے وہ اس سے اگلی آیت کے ساتھ، پھر وہ اس سے اگلی آیت کے ساتھ، اس طرح ہر سورت دوسری سورت کے ساتھ، ہر پارہ دوسرے پارے کے ساتھ، اس طرح یہ ساری چیزیں آپس میں ایسے کر کے ملی ہوئی ہیں۔ تو مزہ بھی بڑا آتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ پڑھتے ہی رہیں، لیکن اگر سمجھ کے پڑھیں تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ ویسے بھی پڑھنے کا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اجر واقعی ہے بھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ویسے پڑھنے کا اجر نہیں ہے وہ گمراہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح جو ہے وہ تشریح نہیں کر رہے، وہ احادیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا رہے۔ بلا شک و بلا شبہ قرآن مجید کو اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے آپ کو اجر ملے گا، اور قرآن پاک اثر رکھتا ہے، قرآن پاک آپ کے دل میں بھی اثر کرے گا اگر بغیر سمجھنے کے بھی پڑھیں گے، لیکن اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر تو یہ اس کا کمال درجے کا اثر ہے، تو ناظرین اکرام جو اس کی پچھلی آیہ کریمہ ہے اس کو پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، جن کو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہودی جن کو تورات دی، داؤد علیہ السلام کی امت جن کو زبور دی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت جن کو انجیل دی اللہ تعالیٰ نے، تو وعدہ کیا لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم نے اس کتاب کو لوگوں کو کھول کھول کر بتانا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو تم نے چھپانا نہیں ہے۔ دیکھیے کتاب عطا کی کن کو؟ علماء کو، سب سے پہلے تو علماء کو ہی کتاب ملتی ہے نا، کتاب علماء کو دی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ تم نے اس کو کھول کھول کر بتانا ہے، تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے۔ تو آگے کیا رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے کیا فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے اس کو پھینک دیا، ساری نصیحت کو جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی ان کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کم داموں پر کتاب کو بیچ دیا۔ اب کیا ہے جی؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ جو باتیں کھول کے بتانے والی تھیں وہ نہیں بتاتے تھے، کچھ باتیں کھول کے بتاتے تھے، کچھ باتیں چھپا لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ چھپانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کچھ چھپاتے تھے کچھ بتاتے تھے، یعنی جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ بتا دیتے تھے، جو اچھا نہیں لگتا تھا وہ چھپا لیتے تھے، اپنی عقل سے کام لیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی بات چھپانی نہیں ہے، ہر بات کھلی بتاؤ، اعلان بتاؤ، یہ کتاب ہے ہی ہدایت کے لیے، اس کی ہر آیت بتاؤ۔ جیسا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت، یہ ہمارا مشن ہے، ہر آیت کا ترجمہ کریں گے، ہر لفظ کا ترجمہ اور تشریح کریں گے، ہر آیت کی تفسیر کریں گے، اور ایک ایک چیز کھول کر آپ کو بتائیں گے، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، اور اپنی من مانی آیات کو جو دل چاہتا تھا وہ کھول کے بتاتے تھے، اور جو دل چاہتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کا یہ فرمان انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور بالکل اس کے الٹ کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کم داموں پر کتاب کو بیچ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کے کہنے پر فتوے دینے شروع کر دیے، یعنی حکمرانوں نے کہہ دیا کہ یہ چیز حلال کر دو، حلال کر دی، اس کو حرام کر دو، حرام کر دی۔ یہ ہے جی وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حکمرانوں کے کہنے پر فتوے دینے شروع کر دیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ،
کیا ہی گندا انہوں نے سودا کیا، کیا ہی گندا سودا کیا انہوں نے۔ اب مجھے بتائیں یہ یہودی علماء کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ انصاف سے یہ بات بتائیے گا، ایمانداری سے یہ بات بتائیے گا، کیا امت مسلمہ کے جو علماء ہیں انہوں نے یہی روش نہیں اختیار کر لی؟ اس کا جواب ہے بالکل کر لی ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند علماء کے، باقی جو ہے اکثر علماء کی یہی روش ہے۔ دیکھیں ہر عالم کا کسی نہ کسی فرقے سے تعلق ہے، کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے، اور جو ان کے فرقے سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو بتایا جاتا ہے، اور جو اس کے فرقے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے، بالکل قرآن کے خلاف۔ قرآن نے کہا کہ کسی بات کو چھپانا نہیں ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، قرآن نے کہا لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم نے ہر بات کو کھول کھول کر بتانا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم نے چھپانا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے جو فرقے سے بات ریلیٹڈ ہے، جو ان کے فرقے کو تقویت دیتی ہے، اس بات کو کھول کے بتا رہے ہیں، اور جو بات ان کے فرقے کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کے فرقے کے اپوزٹ ہے، میں مثالیں نہیں دوں گا فی الحال ایسی باتوں کی، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان باتوں کو چھپا رہے ہیں، ان کو بتا ہی نہیں رہے۔ تو اب اے نے ایک بات کو چھپایا اور بی نے اس بات کو کھول دیا، کسی اور کو چھپا لیا، سی نے اس بات کو جو ہے وہ چھپا لیا، کسی اور بات کو کھول دیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دین خلط ملط ہو گیا، دین کنفیوژن کا شکار ہو گیا، بجائے اس کے کہ دین آپس میں اکٹھا ہوتا، دین مضبوط ہوتا، اور امت جو ہے ان کو، امت کے سٹوڈنٹس، امت کی عوام جو ہے ان علماء کو اپنا سر کا تاج سمجھ کے کہتی کہ آپس میں مجتمع ہیں، آپس میں اکٹھے ہیں، اور ان کے پیچھے لگتی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی۔ رزلٹ کیا نکلا کہ امت جو تھی کنفیوژن کا شکار کرتی۔ اب آگے کیا ہوا، آگے فرمایا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو گھٹیا داموں پر، کم قیمت پر بیچ دیا، یعنی فتویٰ بازی۔ فتویٰ بازی کا مطلب یہ حکمرانوں کے کہنے پہ غلط فتویٰ دینا۔ اب دیکھیں کیا یہ کام ہو نہیں رہا امت مسلمہ میں؟ علماء غلط فتوے نہیں دے رہے، سود کو حلال کر دیا، ٹھیک ہے، جو جس چیز کو چاہا حلال کر دیا، جس چیز کو چاہا حرام کر دیا۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی کئی ہیں، جیسے میں اب نام بھی لے دیتا ہوں جی، گامدی صاحب کا داڑھی کا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہے، کسی نے پوچھا کہ آپ مطلب کہ داڑھی نہیں رکھی، تو سیدھی طرح بتا دو بھائی میری اگتی نہیں ہے داڑھی، بجائے اس کے کہ سیدھی بات بتانے کے اور داڑھی کی اہمیت اور امپورٹنس بتانے کے داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ بھائی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو وہ بتاؤ تو صحیح، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو آپ؟ پھر جس کو خوش کرنا چاہتے ہو اس کو اپنا لیڈر بنا لو نا۔ آپ دیکھو داڑھی رکھنا نہ رکھنا ایک الگ چیپٹر ہے، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ داڑھی کا مذاق اڑانے کا باعث بنے ہیں، آپ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا اس پہ کہ جیسے عورت ہے وہ مرد سے مصافحہ کر سکتی ہے کہ نہیں، تو کیا ہے جی کر سکتی ہے، بلکہ میں نے تو گامدی صاحب کا ایک ولاگ دیکھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت غیر مرد سے کس بھی کر سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کسی نے کویسچن کیا کہ وہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ آپس میں جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ کس کرتے ہیں، عورت اور مرد ایک دوسرے کو، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آگے سے گامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں رخسار کے ساتھ، تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گامدی صاحب ہوش کے ناخن لیں، آپ امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا جب ایک غیر مرد ایک عورت کے رخسار کے پاس ہونٹ لے کر جائے گا، قریب کرے گا، چاہے ساتھ مس نہ ہو، ٹچ نہ کرے، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ کیا اس کو اس کے ہونٹوں کی گرمی محسوس نہیں ہوگی عورت کو؟ تو یہ چیز ٹھیک ہے؟ پھر تو آپ لے جا کے در رہے ہیں، اور کن لوگوں کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے آپ کے آقا ہیں؟ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہی کہا گیا ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ نماز اردو میں پڑھی جا سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں اردو میں کیا، انگلش میں بھی پڑھ لو، بس سجدے میں جا کے، رکوع میں جا کے، تحیات میں جا کے جس طرح مرضی اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، جو آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے وہ عربی میں پڑھو، دل میں جو پڑھنا ہے وہ جس زبان میں مرضی پڑھ لو۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جی؟
واشتروا به ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کم دام لے کر دین کو بیچ دیا، فتویٰ بازی کی. یہ وہی ہیں اس طرح کے لوگ کہ جو اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. اور پھر کسی نے پوچھا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کہ نہیں، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھاتے کہ اسلام کس طرح ضابطہ حیات ہے، وہ آگے سے الٹا پڑھ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام تو ہے ہی نہیں، اسلام تو صرف عبادات کے لیے آیا ہے، اسلام تو صرف جو ہے وہ تسبیح روزے کے لیے آیا ہے، حج زکوٰۃ کے لیے آیا ہے، اخلاقی تطہیر کے لیے آیا ہے، بس اس کے علاوہ تو اسلام جو ہے وہ کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسے علماء پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے علماء پر العیاذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ علماء آتے ہیں کہ جو اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ باتیں چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈیوٹی اپنی مکمل انجام نہیں دے رہے اور کہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے ہماری، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صفتیں علماء میں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جناب ہمارے سیاستدان آتے ہیں. تو سیاستدانوں کے کام تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے کام ہے سیاستدانوں کے. میں اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالنے لگا کیونکہ اس کے لیے اخبارات، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ سیاستدانوں کے کس طرح کے کام ہیں. تو وہ تو پہلی آیت کے زمرے میں ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، کہ جو اپنے گھٹیا کاموں پر، گندے کاموں پر خوش ہوتے ہیں. تو سیاستدان کون سا پھر وہ معافی نامہ مانگتے ہیں، وہ تو اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. بلکہ اگر ان کو کسی ٹی وی چینل پہ وہ ہو رہا ہو نا، کوئی مذاکرہ ہو رہا ہو اور وہاں کہہ دے جناب آپ کی اتنی کرپشن ہے یا آپ کے لیڈر کی اتنی کرپشن ہے، تو آگے سے اسے کاٹ کھانے کو پڑتے ہیں، کہ تو کون ہوتا ہے کرپشن کی بات کرنے والا، تو کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا. یعنی جتنا کوئی غلط کام کر لو، جتنا کھا لو، ملک کو لوٹ لو، برباد کر لو، تباہ کر دو، لیکن کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی بات بھی نہ کرے. اور پھر سارا کچھ کھا پی کے عمرہ کر لیا، حج کر لیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے. وہاں ٹوپی احرام باندھ کے سر منڈوا کے تصویر بنوا لی اور سارے گناہ معاف ہو گئے. اور پھر وہ اس آیہ کریمہ کے زمرے میں آگے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اپنے گھٹیا اور گندے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں. اس کے بعد آیا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جو کام کیے ہی نہیں ہوتے اس کا کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ تعریفیں کرو ہماری. تو کیا سیاستدانوں کی عادت نہیں ہے؟ بالکل عادت ہے. جو کسی اور حکومت کے منصوبے ہیں وہ اپنے نام کی پلیٹیں اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا منصوبہ تھا، لڑائیاں ہو رہی تھیں اس بات پہ. تو یہ یاد رکھیے، اگر کوئی سیاستدان میری اس تقریر کو سن رہا ہے، میرے اس ولاگ کو سن رہا ہے، تو یاد رکھیے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں آپ عند اللہ مجرم ہیں اور قرآن کی زد میں آ رہے ہیں، آپ قرآن کی پکڑ میں آ رہے ہیں. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عادت جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے. کسی کا کریڈٹ لینا، اگر کسی کا منصوبہ ہے تو اسی کے نام پہ لگا رہنے دیں، بلکہ بتائیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ان کا منصوبہ تھا. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اس بات سے، اور آپ کا جو امانت و دیانتداری ہے وہ بھی بڑھے گی. لیکن ایسا کرنا نہیں ہے. تو یہ دونوں صفات علماء میں پائی جاتی ہیں، دونوں برائیاں، گندگیاں. اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں سیاستدان. اب تیسرے نمبر پر ہیں دانشور اور کالم نگار. اب وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ ان سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی وہ اس سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کے ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یحمدوا، کہ ہماری تعریف کی جائے. اور وہ جو دانشور ہیں، وہ جو کالم نگار ہیں، جو ان کی جھوٹے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور ان دانشوروں کے چنگل میں آ کے، ان کے دام میں آ کے جو سادہ لو عوام ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، کہتے دیکھو تعریف ہو رہی ہے، دیکھو تعریف ہو رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ برا کام ہے. کسی کا کریڈٹ لینا جو کام کیا ہی نہ ہو، یہ گندا کام ہے. اور جو دانشور اور کالم نگار ہیں وہ اپنے کالموں میں، وہ اپنے ٹی وی چینلز پر کیا کر رہے ہیں، وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جھوٹی،
اور ان کے جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے گھٹیا ان دو عادتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں سوشل میڈیا ولاگرز۔ سوشل میڈیا ولاگرز کا بھی یہی کام ہے کہ غلط سیاستدانوں کو سپورٹ کرنا اور پروموٹ کرنا۔ اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی بالکل حق پہ کرتا ہے، سچ پہ کام کرتا ہے، وہ دانشور بھی بہت اچھا ہے، وہ بہت نیک کام کر رہا ہے، وہ کالم نگار بھی بہت اچھا ہے، وہ بالکل جہاد کر رہا ہے اور وہ قلم کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو غلط لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، میرا نشانہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سوشل میڈیا ولاگرز، بہت اہم ذمہ داری ہے ان کے اوپر کہ آپ کا ملینز میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ولاگ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایک ایک لفظ کی قیمت ہوتی ہے، لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ جتنے لوگوں نے آپ کے اس جھوٹ کو سنا، اتنے لوگوں کا گناہ، ان کے دل میں بات راسخ ہو گئی، جھوٹ راسخ ہو گیا، گناہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا، جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جو آپ جھوٹا ولاگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں 5ویں نمبر پر، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ عوام الناس ہے کہ جو ان جھوٹے ولاگز کو وہ بغیر سوچے سمجھے آگے شیئر کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس پہ لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، بہت اچھا بہت اچھا، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کی ایک ایک حرکت گنی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی یہ حرکتیں فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ریکارڈ ہو رہی ہیں، گنی جا رہی ہیں، جو کہ دنیا کے پلیٹ فارم ہے، تو یاد رکھیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک حرکت کا ریکارڈ نہیں رکھا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سارے ریکارڈ نہیں جمع کر لیے ہوں گے؟ بالکل کر لیے ہوئے ہیں۔ یہ جو دنیا کے کمپیوٹر ہیں، دنیا کے جو اینڈرائڈ ہیں، دنیا کے جو آئی فون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان سے 4% بہتر سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 4% ان سے بہتر سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات تمہاری ریکارڈ کر رکھی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ دیکھو، یہ تم نے یہ پوسٹ دیکھی تھی، یہ پوسٹ دیکھی تھی، اس پوسٹ کو تم نے شیئر کیا، اس کو لائک کیا، یہاں تم نے گند مارا، تم نے یہاں پہ گند مارا، یہ تم نے برائی کی، یہ برائی کی۔ اور ایک تو بات ہوگی نا گندی پوسٹیں شیئر کرنا، لائک کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی۔ ایک مذہب کے نام پہ ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا سر پیر کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے نہیں، یہ گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، بس مولا علی نے فرمایا اور علامہ اقبال نے فرمایا اور مرزا غالب نے فرمایا، یہ 3-4 آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات بنائی اس کے آگے مولا علی کا نام لگا دیا، اس کے آگے شعر کوئی گھٹیا سا گھڑا مرزا غالب کا نام لگا دیا، علامہ اقبال کا نام لگا دیا، اور اس کو آگے پوسٹ بنائی کر دیا۔ یاد رکھیے آپ یہ جو کر رہے ہیں، کوئی ہستی یہ ساری باتیں لکھ رہی ہے، گن رہی ہے، یہ ساری باتیں شمار میں ہیں، کرامن کاتبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، تمہاری ہر بات کا ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر بات لکھ رہے ہیں، ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ جو دینی پوسٹیں کریں، خدا کا نام ہے، پہلے اس کی کلیریفائی کر لیں کہ کیا یہ پوسٹ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ حدیث جو بتائی جا رہی ہے یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، علماء ہے، علماء سے رابطے کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے بندے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور اب تو جناب ایسی ایپ آ گئی ہیں کہ جس میں آپ حدیث کو ڈالیں گے، وہ بتا دے گی کہ یہ حدیث صحیح ہے، موضوع ہے، کیا ہے، پوری اس کی ڈیٹیل بتا دے گی، قرآن پاک کی آیت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، ہر چیز بتا دے گی۔ تو پھر آپ کو ایسی پوسٹیں بغیر تصدیق کے کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اگر کوئی ایپ استعمال کر سکتا ہے، اس ایپ کے ذریعے دیکھے یا اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں، قرآن پاک کے مطابق ہی ہے نا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو میرے بھائیوں بچ جائیے ان کاموں سے۔ تو ناظرین، آج کی یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بتائی، اس میں 2 صفتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ گھٹیا کام کرنا،
گندے کام کرنا اور پھر اس پہ فخر کرنا. اس میں ہر طرح کا گھٹیا کام آ جاتا ہے. زنا آ جاتا ہے, شراب آ جاتی ہے, جوا آ جاتا ہے, نشہ آ جاتا ہے ہر طرح کا, اور لواطت آ جاتی ہے. ہر طرح کا گھٹیا کام اس میں آ جاتا ہے. پھر اس پہ فخر کرنا, بیڈ سوسائٹی بنانا, پھر اس بیڈ سوسائٹی پہ فخر کرنا, جھوٹ بولنا, پھر اس جھوٹ پہ فخر کرنا, کسی کا نقصان کرنا, پھر اس پہ فخر کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, پھر دھوکہ دے کے فخر کرنا کہ میں نے دیکھو اس کو ٹھگی لگائی ہے, میں نے اس کو لوٹا ہے, دیکھو میں نے کس طریقے سے لوٹا ہے. تو یہ ساری باتیں یہ اس میں آ جاتی ہیں کہ الذین یفرحون بما آتوا, کہ جو اپنے گندے کاموں پہ, گھٹیا کاموں پہ, گناہ کے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو کام نہیں کیا ہوا, دوسرے کسی نے اچھا کام کیا ہے, اس کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. تو ناظرین ان کاموں سے بچ جائیے. اگر آپ سیاستدان ہیں, اگر آپ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ دانشور ہیں, اگر آپ کالم نگار ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا ولاگر ہیں, تو پلیز خدا را ان تمام عادات سے توبہ کر لیجئے. ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, ایک دن ہم نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے, اور پھر جو ہے سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو ناظرین اب آپ جو ہیں, آپ کو میں نے یہ سارا اس آیت کریمہ کی تفصیل بتا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں نا کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تو یاد رکھیے کہ میں جو اس بات کو کہتا ہوں, میں نے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے, اور میں اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں کمنٹ میں آئیں اور ثابت کریں کہ میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کمنٹ میں ہی اس کا جواب دوں گا کہ یہ بات ایسے نہیں, ایسے ثابت ہو رہی ہے. اور میری ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی غلط بات آپ سے کروں, میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ میری کسی بلاگ کو لائک اور شیئر کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, کیونکہ ایسی ہی پوسٹیں, ایسی ہی ویڈیوز کو آگے شیئر کرنا چاہیے جو خالصتاً لوجہ اللہ کام کر رہی ہوں, جو خالصتاً اللہ کی دعوت آگے پہنچا رہے ہوں. کوئی اپنا مقصد ذاتی نہیں ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصد ہے, اور اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا مقصد ہے, اللہ کے دین کو عوام الناس تک پہنچانا مقصد ہے. اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایسی ایسی آیات ملیں گی, ایسی ایسی احادیث ملیں گی جس کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا. اور کیوں نہیں بیان کرتا؟ وہ کہتے ہیں اس پہ کون سے کمنٹ آنے ہیں, اس پہ کون سے لائک اور شیئر آنے ہیں, اس نے کون سا وائرل ہونا ہے. وہ بات بتاؤ جو وائرل ہو, جس کو لوگ سننا چاہتے ہوں, جس میں مسالہ ہو, جس میں چسکا ہو. تو نعوذ باللہ من ذالک, ہم نہ مسالے والی باتیں کریں گے, نہ چسکے والی. ہم وہ باتیں کریں گے جس کو امت کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.